یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ مینا عرفان سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست میں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے کل لکھنؤ میں 2,800 کروڑ روپے کی 650 ترقیاتی اسکیموں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈبل انجن کی سرکار کسی ایک ضلع میں نہیں بلکہ سبھی 75 اضلاع 403 اسمبلی حلقوں میں کسی نہ کسی سیاحتی مرکز کو فروغ دے رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آج اتر پردیش ملک کی اولین معیشت کے راستے پر گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار کی کوششوں کا ہی نتیجہ ہے کہ جتنی اتر پردیش کی آبادی ہے آج اس سے دگنا ٹورسٹ ریاست میں آ رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کل سہارنپور، مرزاپور، باندہ، بستی، امروہہ اور فیروز آباد کی میگا اسکیم 2031 کو دیکھا اور منظم ترقی کے لیے ہدایات بھی دیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ترقیاتی اتھارٹیوں کا مقصد منظم، متوازن اور تیز ترقی کو رفتار دینا ہے، ساتھ ہی عام آدمی کی سہولت پر فوکس ہونا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مقامی دستکاری اور روایتی مصنوعات کو فروغ دینے کے لیے کلسٹر فروغ دیے جاتے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ مجسموں کو چوراہوں کے بجائے پارکوں میں نصب کرنا زیادہ مناسب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ نے ٹیکسی، آٹو اسٹینڈ اور اسٹریٹ وینڈرز زون طے کرنے پر بھی زور دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ صادر کیا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ اور اراکین اسمبلی کو رشوت خوری پر اب پارلیمانی استحقاق کے ذریعے تحفظ حاصل نہیں ہوگا۔ چیف جسٹس ڈی وائی چندرچوڑ کی صدارت والی 7 ججوں کی آئینی بینچ نے اتفاق رائے سے جھارکھنڈ مکتی مورچہ رشوت معاملے میں 5 ججوں کی بینچ کے سال 1998 میں دیے گئے فیصلے کو خارج کر دیا ہے۔ اس رشوت معاملے میں عدالت نے اراکین پارلیمنٹ اور اراکین اسمبلی کو پارلیمنٹ یا اسمبلی میں تقریر کرنے یا ووٹ دینے کے لیے رشوت لینے پر قانونی کارروائی سے چھوٹ دینے کا فیصلہ دیا تھا۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اہم فیصلہ ہے جو صاف سیاست کو یقینی بنائے گا اور قانون میں لوگوں کے اعتماد کو مضبوط کرے گا۔ اتر پردیش میں ریاستی انفارمیشن کمیشن کے عہدوں پر تقرری کے لیے کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ پرنسپل سیکریٹری انتظامی اصلاحات کے رویندر نائک نے یہ اطلاع دیتے ہوئے بتایا کہ گورنر کے ذریعے رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2005 کی دفعہ 15 کے سیکشن 3 کے تحت اتر پردیش انفارمیشن کمیشن میں ریاستی چیف انفارمیشن کمشنر کے 1 عہدے اور ریاستی انفارمیشن کمشنر کے 10 عہدوں پر تقرری کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ اس کمیٹی کے صدر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے علاوہ 2 دیگر ممبر اسمبلی میں حزب اختلاف کے لیڈر اور وزیر مالیات اور پارلیمانی امور کے وزیر سریش کھنہ ہوں گے۔ بھارت کی قومی شاہراہ اتھارٹی NHAI نے فاسٹ ٹیگ KYC کو اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ 31 مارچ 2024 تک بڑھا دی ہے۔ اس تاریخ کے بعد بغیر KYC والے فاسٹ ٹیگ بیکار ہو جائیں گے۔ اس سے قبل اتھارٹی نے ایک گاڑی ایک فاسٹ ٹیگ اسکیم نافذ کرنے اور فاسٹ ٹیگ KYC کو اپ ڈیٹ کرنے کی تاریخ 29 فروری 2024 طے کی تھی۔ حج زائرین 2024 کی سہولت کے لیے اتر پردیش سرکار کی جانب سے بھیجے جانے والے خادم الحجاج کے لیے درخواستوں کا انتخاب لاٹری کے ذریعے آج دوپہر مولانا علی میاں میموریل حج ہاؤس لکھنؤ میں کیا جائے گا۔ پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر کابینہ وزیر اقلیتی بہبود، مسلم وقف حج دھرم پال سنگھ اور مہمان اعزازی دانش آزاد انصاری وزیر مملکت کے علاوہ اتر پردیش حج کمیٹی صدر محسن رضا اور کمیٹی کے ممبران شرکت کریں گے۔ نکسل متاثرہ ضلع چندولی میں ریاست اور مرکز کی سرکار کی مشترکہ کوشش سے یہاں سیاحت صنعت سے لے کر دیگر صنعتوں کا قیام کیا جا رہا ہے۔ یہاں صدر دفتر کے نوین منڈی احاطے میں 61 کروڑ سے زیادہ کی لاگت سے بین الاقوامی سطح کی الٹرا ماڈل فش منڈی تعمیر کی جا رہی ہے۔ اس منڈی کے بننے سے پوروانچل کے ماہی پروروں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا۔ ماہی پروری سے متعلق سبھی کاروبار ایک چھت کے نیچے ہوں گے۔ یہاں فش ریسٹورنٹ، تربیتی کانفرنس ہال، پروسیسنگ یونٹ سمیت کئی طرح کی سہولیات موجود ہوں گی۔ اس مارکیٹ کی تعمیر تقریباً 50% پوری ہو گئی ہے۔ جولائی 2024 تک اس کا کام مکمل ہو جائے گا۔ پیلی بھیت ضلع میں آئندہ 9 مارچ کو قومی لوک عدالت کا انعقاد کیا جائے گا۔ اس کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی ہیں۔ ایڈیشنل ضلع مجسٹریٹ مالیات و ریونیو ریتو پونیا نے محکمہ ریونیو کے سبھی افسران کو زیادہ سے زیادہ مقدمے لوک عدالت میں پیش کر کے تصفیہ کرانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قومی لوک عدالت میں مقدمات کا تصفیہ صلح سمجھوتے کی بنیاد پر کرایا جاتا ہے، جس سے مقدمے کے فریقین کا فائدہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے
इलाकाई खबरों का बुलेटिन अब ख़त्म हुआ।